سارے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں تو اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں، اللہ کی بلندی اور مرتبے کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی شان میں، اللہ کی بلندی میں، اللہ کے مرتبے اور مقام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مل گئی اپنی زندگی کے اندر تو گویا 800 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور کسی نے اگر 20 شب قدر حاصل کر لی، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کوئی تانا دینے سے، کسی کا نام بگاڑنے سے، کسی کو برے الفاظ سے پکارنے سے، زبان کے ہر اس عمل سے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، ان لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کے احسانات ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ان احسانات میں ایک احسان اللہ رب العزت نے رمضان کا مبارک مہینہ بنایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ سے ایک خاص تعلق ہم لگا لیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس رمضان کے اندر ہم ایک بات سوچ رہے تھے کہ اگر انسان روزہ رکھے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہ رکھے، دنیا کے اندر کوئی مسلمان بھی اگر روزہ نہ رکھے تو کیا اللہ کی شان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو کیا اللہ کی شان میں کمی آئے گی؟ یا ساری کی ساری انسانیت روزہ رکھنے والی بن جائے، اللہ کی اطاعت پہ لگ جائے تو کیا اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا؟ اگر سارے اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں تو اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں، اللہ کی بلندی اور مرتبے کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی شان میں، اللہ کی بلندی میں، اللہ کے مرتبے اور مقام کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی ایسی ذات ہے۔ اب ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ والو، تم اپنا مرتبہ اور مقام بنا لو اس رمضان کے اندر، تم بلندی اور مرتبہ حاصل کر لو اس رمضان کے اندر، تم میرا تعلق، مجھ سے قربت، میرے قریب آ جاؤ اس رمضان کی برکتوں سے۔ کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، نہ یہ کہ اس سے کوئی اسلام کو فائدہ ہوگا، نہ یہ کہ اس سے کوئی اللہ کو فائدہ ہوگا، نہ یہ کہ اس سے کوئی فرشتوں کو فائدہ ہوگا، بلکہ یہ رمضان سراسر ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، ہماری عزت، بلندی، مرتبے، یعنی جسمانی فائدہ بھی ہمارے لیے ہے، روحانی فائدہ بھی ہمارے لیے ہے، اخروی فائدہ بھی اس کے ذریعے ہمارا ہی ہے۔ اس میں نہ فرشتوں کا فائدہ، نہ اسلام کا فائدہ، نہ اللہ کا کوئی فائدہ۔ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ دیا، اور پھر اللہ نے رمضان کے مہینے کو ایک خاص برکتوں سے نوازا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ اور پھر صرف قرآن نہیں بلکہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، وہ بھی رمضان کے اندر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ جو صحیفہ اترا وہ بھی رمضان میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے اترے وہ بھی رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری وہ بھی رمضان میں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری وہ بھی رمضان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری وہ بھی رمضان میں، اور پھر آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو وہ بھی رمضان کے اندر۔ یہ ایسا مبارک مہینہ اللہ نے بنایا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اس رمضان کے اندر، پھر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا اس رمضان کے اندر، پھر اعتکاف کا معاملہ رکھا تو اس رمضان کے اندر، پھر شب قدر رکھی تو اس رمضان کے اندر۔ پھر اس رمضان کو ایک موقع پہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی صرف اس ایک رات اگر کسی کو مل جائے اور قبول ہو جائے تو گویا 1000 مہینے اس نے عبادت کی، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ 1000 مہینے مطلب کہ 80 سال کے قریب کا وقت بنتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ ایسا ہوا جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 3000 سال، اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، تو ان کی عبادتیں بھی اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ جب عبادت زیادہ تو مرتبہ بھی زیادہ، ان کا ثواب بھی زیادہ، ان کی جنت بھی بڑی ہوگی۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی تو عمریں لمبی تو ان کا ثواب زیادہ، جب ثواب زیادہ تو جنت زیادہ، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، ہماری عمریں 70-80 سال کے اندر ہم تو، ہمارا اجر تو بہت کم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ اتاری، سورہ قدر، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رات کو اتارا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ نے، یعنی اب اگر کسی کو ایک رات مل گئی شب قدر کی تو گویا 80 سال کی عبادت مل گئی، اگر کسی کو زندگی کے اندر 2 راتیں مل گئیں تو گویا 160 سال کی عبادت کا اجر مل گیا،
گویا اگر کسی کو 10 شب قدر مل گئی اپنی زندگی کے اندر تو گویا 800 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور کسی نے اگر 20 شب قدر حاصل کر لی تو گویا اس کو زندگی کے اندر 1600 سال عبادت کا اجر مل گیا، اور پھر اب پیچھے نہیں رہ جائیں گے بلکہ پچھلی امتوں سے اجر میں اور آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات اللہ نے اتاری جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا وہ فرضوں کے برابر لکھی جائے گی، اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا، اور کوئی اس مہینے میں فرض کو ادا کرے گا تو اس کو عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ یعنی عام دنوں کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے اللہ رب العزت اجر دیں گے۔ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر تولا جائے گا، اس کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اب یہ بھی کیا اللہ کی شان ہے؟ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، ہم آپ دیکھتے ہیں اگر ایک آدمی کو ہم ملازم رکھیں اور وہ بہت اچھا کام کر کے لے آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دگنی اجرت دے دیں گے، اس کی تنخواہ کو ڈبل کر دیں گے۔ چلیں کوئی بہت زیادہ سخی آدمی ہے تو وہ تنخواہ کو 3 گنا کر کے دے دے گا، وہ 1 کے 3 دے دے گا۔ بہت کوئی سخی نکل آیا تو 1 کے 5 دے دے گا۔ کوئی انتہائی درجے کا، شاید کوئی دنیا کے اندر کوئی چند ایک لوگ ایسے ہوں جو 1 کے 10 دے دیں، لیکن اللہ رب العزت کی شان عالی کیا ہے کہ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ 1 کے 70 دیتے ہیں، ڈبل نہیں، 10 گنا نہیں، 50 گنا نہیں، 70 گنا اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، یعنی اس مہینے کے اندر صبر کرنا ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا، دل چاہ رہا تھا پانی پینے کا لیکن نہیں پیا، طلب ہو رہی تھی کھانا کھانے کی، بھوک لگی ہوئی تھی لیکن نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، اپنے آپ کو صبر میں رکھا، تو اس صبر کا بدلہ جنت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ فضول لغویات سے، فحش چیزوں سے، فحش باتوں سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے، کہ روزے میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا بلکہ لایانی چیزوں سے، فضول کاموں سے، فضول گوئی سے، فضول باتوں سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے۔ کھانے پینے سے رکنا ہے، ایسے ہی جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کوئی تانا دینے سے، کسی کا نام بگاڑنے سے، کسی کو برے الفاظ سے پکارنے سے، زبان کے ہر اس عمل سے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اس سے بھی بچانے کا نام روزہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ روزہ تو رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو تانا دیا، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھانا شروع کر دیا اس نے روزے کے اندر، یا اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا تو اس کو روزے کے آخر میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ ثواب نہ ملے گا۔ تو روزے کے اندر جیسے کھانے پینے سے، چیزوں سے رکنا ہے، چیزوں سے صبر کرنا ہے، ایسے ہی ہر گناہ سے روکنے کا نام بھی، ہر گناہ سے رک جانے کا نام بھی صبر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بھی بچانا ہے تاکہ روزے کا بھرپور فائدہ حاصل ہو۔ پھر ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنایا۔ یعنی پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، دوسرے عشرے کے اندر بے پناہ مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، تیسرے عشرے کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمت بھی ہے، پورا مہینہ مغفرت بھی ہے، پورا مہینہ لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اب صحابہ حیران و پریشان کہ حضور کا معمول تو یہ نہیں ہے۔ خیر حضور نے بیان مکمل کیا، بیان کے بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، دوسری پہ کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین، یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا، جبرائیل امین تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ میں سے دونوں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملیں اور وہ اللہ سے اپنے لیے جنت کو حاصل نہ کر سکے، تو ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی شفیق، اپنی امت کے لیے انتہائی رحیم، اپنی امت کے لیے انتہائی کریم، اب حضور اگر آمین کہیں اس دعا پر کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو حاصل کرے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے، گویا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں موقع ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یعنی جس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جب روزے کی افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کے پہلے روزے پر ہی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 5 فضیلتیں دی ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ دی کہ اس امت کے روزے دار کی منہ کی بو، جو منہ سے بو آتی ہے روزے کی حالت کے اندر، وہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ پھر تیسرے موقع پہ فرمایا پھر تیسری بات فرمائی کہ جنت کو اللہ رب العزت آراستہ پیراستہ اور تیار کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جنت اور سج جا اور تیار ہو جا کہ ان قریب میرے بندے آئیں گے جو اپنی مشقتوں کو اتار کر تیری طرف کو آنے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے چوتھا انعام یہ رکھا کہ اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، تمام سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ اور پانچواں انعام اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ رمضان کی آخری رات کو اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آخری رات وہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آخری رات وہ رات ہے کہ جس رات میں جس طرح کام کے آخر میں مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح اس مہینے کے آخر میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ مغفرت اجرت کے طور پر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت کے اندر سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے پر اللہ رب العزت 2500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کو ایک محل عطا فرماتے ہیں جو یاقوت کا ہوتا ہے، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہیں، یعنی اس محل کے اندر انٹرنس کے اندر داخل ہونے کے 60,000 دروازے ہیں۔ ایسا اللہ رب العزت نے انعام امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے رمضان کی مہینے کا، رمضان کی برکتوں کا۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تو غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے رعایتیں دینے کا اور سہولتیں دینے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر کوئی کسی کو اگر افطار کرا دے، صحابہ سے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو افطار کرائے تو اس کو پورا ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا دوسرے کے ثواب کے بقدر، اور جو افطار کرانے والا ہے اس کے روزے میں کوئی کمی کوئی فرق نہیں آئے گا اس کے ثواب میں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو اتنی وسعت نہیں، ہم تو غریب سے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگوں کو پوری افطار کرا سکتے ہیں یا کیسے ایک آدمی کو پورا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوری افطار مراد نہیں ہے، بلکہ افطار تو ایک کھجور کے دانے سے بھی کروائی جا سکتی ہے، افطار ایک گھونٹ پانی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، افطار تو دودھ پلا کر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اتنے سے بھی اگر کسی کو افطار کرا لیا تو اس کے پورے روزے کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ نے ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ رمضان رہتا ہے، رمضان کے ختم تک کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ رمضان کے ختم تک جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ تو اس مہینے سے بھرپور طور پہ فائدہ اٹھایا جائے، اس مہینے میں خوب اللہ رب العزت سے تعلق بنایا جائے، اس مہینے کو صحیح معنوں میں وصول کیا جائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا رمضان بہتر گزر گیا اس کا پورا سال بہتر گزر گیا، اور جس نے اس رمضان کو ضائع کر دیا یا اس رمضان کو بہتر نہ بنا سکا اس کا پورا سال بہتر نہیں ہوگا، اس کا پورا سال خراب رہے گا۔ یعنی یہ اللہ نے مشق کا مہینہ دیا۔ قرآن میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے بن جاؤ مطلب تقوی کی مشق کرائی گئی اس مہینے میں تاکہ پورا سال تم تقوی کے ساتھ رہ سکو۔ اور پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اللہ نے اس امت پہ بھی فرض کیے۔ پچھلی امتوں کے معاملات
رمضان کی یا روزے کے کچھ اور، اس امت کے معاملات رمضان کے اور روزے کے کچھ اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو روزے فرض تھے وہ 40 دن کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو روزے فرض تھے وہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ پچھلی امتوں پہ جو روزے تھے ان کے روزوں کے اندر ان کا روزہ صرف چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کھلا کرتا تھا، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھلتا تھا اور اسی ایک گھڑی یعنی گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر وہ روزہ ان کا بند ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی سحر سے پہلے، جو ہمارا سحری کا وقت ہے اس سے کچھ پہلے روزہ کھلتا تھا اور اس کے بعد فوراً جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا تو روزہ ان کا بند ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارا روزہ بند ہوتا ہے سحر کے وقت میں اور کھلتا کب ہے؟ سورج کے غروب کے وقت میں۔ اور پھر ہمارے روزے کے اندر اللہ نے یہ آسانی فرمائی کہ ہم اپنے روزے کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں۔ ان کے روزوں میں بات چیت کی بھی پابندی تھی، تو اللہ رب العزت نے ہمارے تو روزوں کو بھی آسان کر دیا، ہمارے رمضان کو بھی آسان کر دیا۔ پھر یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مشق کا مہینہ بنایا رمضان کے اندر کہ ہم اس کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں تہجد کا عادی بن جاؤں، میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ اب عام دنوں میں رات میں اٹھنا تہجد کے لیے مشکل کام، اب اللہ نے اس پورے مہینے میں 30 دن کی سحری لازم کر دی۔ اب سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، اب جب اٹھنا ہی ہے تو 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی توفیق ہوتی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لو۔ اب پورا مہینہ اگر پڑھتے رہے 2 4 6 8 اور یہ اپنی عادت بنا لی تو اب باقی سال تہجد کا عادی بن جائے گا۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کروں، تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا ملا کہ اس مہینے میں پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، اذان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس ماحول اور مزاج کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تکبیر اولی کا پابند بنا لیں، تکبیر اولی کا عادی بنا لیں۔ پھر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پورا سال تلاوت کی عادت نہیں ہے، اب میں تلاوت کا عادی بن جاؤں، تو اب پورے رمضان کے اللہ نے خاص نسبت دی ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن اترا رمضان کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے قرآن پاک کو۔ تو یہ رمضان کا خاص مہینہ، تلاوت کا مہینہ، اب اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا کوئی چاہتا ہے تو وہ سحری کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کی تراویح کے بعد کوئی 2-3 اوقات مقرر کر کے روزانہ اپنے لیے 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے کی تلاوت کی عادت ڈال لے، اور ان میں سے پھر ایک وقت رمضان کے بعد مقرر کر لے کہ میں نے اس وقت میں روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو اب قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کے معمول کے اندر آ جائے گی۔ تو ہمیں جو عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس رمضان کے مہینے کی برکت سے، وہ عادت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے کے ذریعے ہم اس عادت کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم اس کے عادی بن کر اللہ کا قرب اور تعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس رمضان کے اندر ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبان بڑی عجیب استعمال ہوتی ہے، اندازہ نہیں ہوتا زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ اب رمضان میں احتیاط ہے، سارا دن بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور بھوک پیاس کے ساتھ اپنے اوپر یہ کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب اس رمضان کے مہینے کے اندر وہ عادی بن گیا کہ میں نے غلط الفاظ کو اپنی زبان سے نہیں نکالنا، میں نے غلط باتیں اپنی زبان سے نہیں کرنی، میں نے گالم گلوچ اپنی زبان سے نہیں نکالنی روزے کی حالت کے اندر۔ تو اب یہ اس میں عادی بن جائے گا رمضان کے اندر اپنی زبان کے صحیح استعمال کا۔ اور اگر کوئی شخص کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی اور کسی قسم کی نشوں کا عادی ہے، تو اس رمضان کی برکت سے ان نشوں سے بھی نکل سکتا ہے۔ کسی کو نسوار کی عادت ہوتی ہے، کسی کو کسی اور چیز کی عادت ہوتی ہے، تو ان سارے نشوں کو اس رمضان کی برکت سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ساری برکتیں اللہ پاک ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ پاک ہماری اور پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، اپنا خاص تعلق، اپنا خاص قرب اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں حضور کی سنتوں کا عادی بنا دیں، حضور کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔